جب یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، در حقیقت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ کیا آپ کو حدیث پاک آپ نے نہیں پڑھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ سے محبت میری وجہ سے کرو، ان کی محبت میری محبت، ان کا بغض میرا بغض ہے، ان کی عداوت میری عداوت ہے، چاہے وہ کوئی بھی صحابی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ رب العالمین نے جو ہے ان سے وعدے کا حکم دیا ہے، وعدہ جب اللہ رب العالمین جب جو ہے فرما رہا ہے، تو میری اور تیری کیا اوقات ہے ان کی شان میں بک بک کرنے کی، ان کی شان میں توہین کرنے کی؟ ہم ہوتے کون ہیں ان کی شان میں جو ہے نازیبا جملے بولنے والے، ہم ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، ان پر تبرہ لعن و طعن کرنے والے ہم ہوتے کون ہیں؟ وہ لعن و طعن وہی کرے گا، وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی اس آیت مبارکہ کو وہ بندہ نہیں پڑھا ہوگا۔ لعن و طعن وہی کرے گا، اصحاب النجوم والی حدیث کو نہیں پڑھے گا۔ لعن و طعن وہی کرے گا، لا تسب اصحابی جو میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے اس نے نہیں پڑھا ہوگا۔ لعن و طعن وہی کرے گا جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی نہ کوئی شبہ، کوئی نہ کوئی شک اس کے دل میں ہوگا، جب جا کر کے جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شان میں جو ہے بک بک کرے گا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا۔ صحیح العقیدہ سچا اور پکا سنی کبھی کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ اب مجھے ذرا آپ ایک بات بتائیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہم گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بیعت نہیں کی، اور انہوں نے ان پر تبرہ کیا کرتے تھے، انہوں نے جو ہے منبروں پر ان کو گالی گلوچ کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ تمام باتیں جو ہے روافض کی ہے۔ اگر کتب احادیث میں اگر کسی نے، چاہے علامہ امام طبری ہو، ٹھیک ہے، جتنے بھی محدثین کی آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اگر ہاں میں جانتا ہوں احادیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے، بنو امیہ منبروں پر کھڑے ہو کر منبروں پر خطبہ میں جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ سرکار مولا کائنات پر تبرہ کیا کرتے تھے۔ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن حدیث پاک میں یہ مجھے بتائیے کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی زبان سے حضرت علی پر تبرہ کیا؟ مجھے یہ بتائیے حدیث سے کوئی ایک ضعیف تو چھوڑیے، ایک موضوع حدیث بھی جو ہے مجھے آپ بتائیے، موضوع حدیث جو گڑی ہوئی حدیث بھی کیوں نہ ہو، یہ بتائیے مجھے۔ حدیث میں آپ کو یہ ملے گا بنو امیہ کے چند لوگ حضرت مولا کائنات پر تبرہ کیا کرتے تھے، ان کو گالی دیتے تھے، ان پر تبرہ کرتے تھے، ان پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، یہ ضرور ہے کتب احادیث میں۔ لیکن بولنے والا جب منبر پر کھڑے ہو کر جب یہ بولتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو گالی دیا کرتے تھے، کتب احادیث میں کہیں نہیں ملے گا جو خود حضرت امیر معاویہ نے اپنی زبان سے منبر پر کھڑے ہو کر کے جو ہے گالی دیا ہو۔ مجھے آپ یہ بتائیے۔ ہاں، اگر یہ بات بھی یاد رکھ لینا، اگر کوئی شخص یہ کہا تو انہوں نے جو ہے گالی دیتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، تو ہم سب سے پہلے اس کی راوی حدیث پر ہم جو ہے تبصرہ کرنا پڑے گا، راوی حدیث کو ہم کو جو ہے دیکھنا پڑے گا، یہ جو روایت کرنے والا، یہ اس کی سند کیا ہے، یہ سند کہاں سے آ رہی ہے، یہ سند پیش کرنے والا کون ہے، یہ سند کرنے والی کی حیثیت کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا میرے دوستوں۔ ہم روافض کی من گھڑت کہانیوں میں، ان کے باتوں میں ہم آ کر کے جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ بڑے بڑے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جو ہے ہم برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ان کے کیسی شان، کیسے فضیلتیں اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کا مقام کیسا بیان فرمایا ہے۔ قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جب خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہے تو میری اور تیری کیا اوقات ہے جو ان کی شان میں جو ہے ہم بک بک کرنے والے ہوتے کون ہوتے ہیں؟ ہم ان کی شان میں بک بک کرنے والے، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے؟ مجھے آپ ہی بتائیے میرے عزیزوں۔ اسی لیے اپنی زبان کو